کہ شداد نے جب جنت بنائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ 12 سال لگے جنت بنانے میں، اور 12 سال میں دن رات مستریوں نے کام کیا، 1000 مستری کام کرنے والے، اور ہر 1000 کے پیچھے ہزار مزدور اس کے ساتھ تھے دن رات، اور ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے اس نے وہاں لگا دیے۔ اور اس کی بھی عجیب تفسیر ہے کہ شداد کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوت عطا کر رکھی، وہ زمین کو دیکھ کر اس کے اندر سے خزانہ دیکھ لے، اندر سونا چاندی وہ دیکھ لیتے۔ وقت نہیں ہوتا، باتیں بہت ہیں۔ بچپن میں چھوٹا تھا، یہ کھیل رہا تھا، ایک قافلہ گزرا۔ اب قافلہ گزرا تو آپ کو پتہ ہے قافلہ جب گزرا تو کوئی سامان چیزیں گر جاتی، چھوٹی موٹی کوئی برتن گری تو کسی کو پوٹلی گری، یہ بچے کھیل رہے تھے گاؤں میں، تو قافلہ گزرا تو پوٹلی اٹھا لی۔ جب جیسی پوٹلی اٹھائی تو اسے دیکھا کہ وہ ایک سرما ہے، سرما شداد نے اٹھا لیا۔ اب قافلے والے جب آگے پہنچے تو ان کو محسوس چیزیں گری، پیچھے سے جو بندہ چلا آ رہا تھا جو قافلے سے دور ہٹ کے چلتا تھا تاکہ کچھ گری ہو تو اٹھا لوں، تو اس نے دیکھا کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی، اس نے پکڑ لیا، کہا کہ کیا ہے، لاؤ ادھر، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، سرما ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، او لاؤ، یہ قافلے والوں کا ہے۔ تو اس نے جب کیا کیا، وہ سرما جلدی سے اپنی آنکھوں میں سوچا چلو 1-2 سلائی لگا لوں، باقی شیشی دے دوں گا۔ اس نے سلائی جیسے لگائی اس کو زمین کے خزانے نظر آنے لگے، خزانے نظر آنے۔ اب بڑا ہوشیار چالاک تھا تو فوراً سے رونا شروع کر دیا، مر گئے میری آنکھیں گئی، میری آنکھیں گئی، تم نے کیا ڈال رکھا ہے سرمے میں، میری آنکھیں جل گئی، شور مچا۔ اب جب شور مچایا تو قافلے والا ڈر گیا کہ یار یہ نہ گاؤں والے آ جائیں کہ میں تو آنکھیں اس کی پھوڑ دی میں نے۔ وہ جناب اپنا اونٹ لے کے بھاگا اور یہ سرما اس نے اپنے پاس رکھا۔ یہ ظالم جب بھی آنکھ پہ لگاتا زمین کو دیکھتا اندر سے خزانے نظر آتے تھے۔ اس طرح کر کر کے اس نے زمین کے خزانے اکٹھا کرنے شروع کیے۔ تو یہ کیونکہ سوچنے کی بات ہے، جب جنت بنائی جس میں سونے چاندی کے درخت لگا دیے، ہیرے جواہر کہاں سے آئے؟ اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قوت دی۔ چنانچہ وہ سرما لگا کے جب زمین پہ دیکھتا تو زمین کے سارے خزانے نظر آتے تھے اور حکم دیتا کارندوں کو نکالو۔ اس طریقے سے ملک بھر کے خزانے اکٹھے کر کے جنت تیار کی، اور ایسی جنت بنائی کہ اوہو، کہ ایک صحابی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس جنت کو دیکھے گا، اس جنت میں جائے گا اس کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو اوجل کر لیا، اور وہ جنت عراق کے پاس ہے، ملک عراق کے قریب ہے وہ جنت، لیکن آنکھوں سے اوجل ہے، اور یہ مغربی دنیا آج تک اس کی تلاش میں، تبھی عراق کی جان نہیں چھوڑتے ہی، کہ وہ جنت ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہاں خزانے بہت ہیں۔ اب جناب جنت تیار اس نے کی، اور فرمایا کہ صحابی دیکھیں گے، چنانچہ وہ ہوا کہ ایک صحابی جس کا اونٹ جو گم ہو گیا، وہ اونٹ تلاش کرتے 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 وہ جنت میں پہنچا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج طلوع ہو رہا تھا، اور سورج جب طلوع ہو کر جب جھانکتا تھا اس جنت کو، اس جنت کی جو خوبصورتی، جو جلملاٹ ہوتی، کوئی کسی کی تاب نہیں تھی کہ دیکھ لے، وہ اس ٹائم میں جب وہ صحابی وہاں پہنچے ہیں کہ یار یہ جنگل بیابان میں یہ کیا ہے، ادھر سورج طلوع ہو رہا تھا، جیسے وہ اندر داخل ہوا، سورج نے جیسی اپنی روشنی ڈالی اس جنت پر، اس کا حسن و جمال دیکھ کر وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کی قوی دل، کتنے مضبوط دل، ایمان سے بھرے ہوئے، اس کی تاب نہیں لا سکے۔ یہ کہ انسان کی بنائی ہوئی جنت ہے، خدا کی بنائی جنت کا کیا عالم ہوگی۔ اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا، وہ جنت اوجل تھی، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت امیر المومنین تھے، ان کو جا کر سارا قصہ سنایا، تو آپ نے فوراً علماء کو اکٹھا کیا، کہا کہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ بات صحیح کر رہا ہے؟ تو علماء نے کہا ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی وہ جنت دیکھ، اور وہ پیشن گوئی درست ہو گئی کہ جنت دیکھ۔ ایسی جنت، اب ایسی حسین و جمیل جنت جب تیار ہو گئی، اب اس کا افتتاح ہے، شداد پورے جاہ و جلال کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہونے آ رہا ہے، اور جیسے اس جنت کے قریب پہنچا، اور ساتھ جو علماء ہیں، جو اس وقت کے صلاح ہیں، ناصح اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں، تو خدا کا بندہ بن جا، خدا کا مقابلہ نہ کر، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا تم جس خدا کی مجھے بات کرتے ہو، جس جنت کی مجھے چکمے دیتے ہو، چھوڑو، میرے پاس اتنی دولت ہے، اپنی جنت خود ہی بنا رہا ہوں، مجھے تمہارے خدا کی جنت نہیں چاہیے۔ تو وہ ناصحین بیچارے کہتے دیکھو ایسی باتیں نہ کر، تو اللہ کا مقابلہ نہ کر۔ وہ کہتے چھوڑو، میں نے اپنی جنت خود بنا لی، نہیں چاہیے جنت بھائی، تم اس جنت کے چکر میں دنیا میں اپنے من مرضی کی زندگی نہ گزاروں، نہیں چاہیے، میں نے جنت اپنی خود بنا لی۔ وہ یوں کہتا جا رہا اور وہ نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ اب جیسے دروازے پہ پہنچا، ایک قدم اندر اس نے رکھا ہے داخل ہونے کے لیے۔ اب سوچئے اس جنت کے دیکھنے کا اس کو کتنا انتظار ہوگا۔ آج ہم 2 کمرے کا گھر بناتے ہیں، دن رات کروٹیں بدلتے، یار کب گھر بنے گا اور کب دیکھیں گے۔ جب بن جاتا ہے تو سارے لوگ سوتے نہیں، بیٹھے دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یار کتنا اچھا کچن بنا، یار کتنا اچھا کلر لگ رہا، سوگ پہ اٹھ کے دیکھتے ہیں، یار سیٹنگ اچھی ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے نا،
یہ تو اور وہاں جنت کا عالم، تو کیا ان کے ارمان ہوں گے، کیا حسرتیں ہوں گی۔ اب جیسے قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح قبض کر، تو ملک الموت کہتا ہے مجھے اس وقت اس پر ترس آیا کہ یار یہ بیچارے ایک نظر دیکھ تو لے، یہ 12 سال سے کروٹیں بدل رہا ہے، ملک کا خزانہ لگا دیا، اور اللہ نے کہا کہ نہیں اس کو روح قبض کر لے۔ تو اے رب ذوالجلال مجھے اس وقت ترس آیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ملک الموت تجھے 2 موقعوں پر ایک ہی آدمی پر ترس آیا، 2 موقع پر تجھے ایک ہی آدمی پر ترس آیا۔ یہ وہی شیرخوار بچہ تھا کہ جس کو میں نے جنگل کے درندوں کے ذریعے سے پالا، شیر اس کی حفاظت کرتا تھا، شیرنی اس کی حفاظت کرتی تھی، ہرن آ کے اس کو دودھ پلاتی تھی، کوئی مائکلا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، جنگل کے درندوں سے میں نے اس کو بچایا، اور ہرن کو پابند کیا، ہرن جا کے اس کو دودھ پلاتی تھی، میں نے اس کو جنگل کے درندوں سے پالا۔ تو انسان اگر نہیں ملتے تو اللہ تبارک و تعالی جنگل کے درندوں سے پال کے دکھاتے ہیں۔ اسے تو اللہ نے کہا کہ پالنے والا میں ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں۔ بندے کو اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنا دیا کہ اسباب اختیار کرنے کا تو مکلف ہے، تو نفع اور نقصان کو دیکھ کر خود فیصلہ کر کے ان اسباب کی طرف بڑھنے کا تو ذمہ دار ہے۔ اب اس کے اوپر نفع مرتب ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جیسے چاہوں جب چاہوں اس کا نفع پہنچا سکتا ہوں، جیسے چاہوں جب چاہوں اس کا نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافع اور ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام النافع ہے، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام الضار ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو گویا کہ نافع اور ضار جو ذات ہوتی ہے، نفع نقصان کے فیصلے کرنے کا اختیار اس کو ہوتا ہے۔ یہ جو اسباب ہیں یہ اسباب کے درجے میں تو کام کرتے ہیں، لیکن اس پر نتیجے کو مرتب کرنا، ظاہر کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ افرأیتم ما تمنون، کہ بھلا تم بتاؤ تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، رحم مادر میں منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، تو انتم تخلقون ام نحن الخالقون، اس قطرے سے اولاد تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ تو دیکھو اسباب تو بندہ اختیار کرتا ہے، مرد عورت کے ملاپ کے بعد وہ بندے نے یہ سارے اسباب اختیار کیے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن نے کہا کہ وہ نطفہ جو ہے وہ قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اس ٹپکانا یہ تمہارا ایک سبب اختیار کرنا تو ہے، لیکن اس سے اولاد پیدا ہو جائے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اولاد پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو ساری زندگی اولاد نہیں ہوتی، اور کتنے ماں باپ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہر سال جو خوشیاں دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام 120 سال عمر ہو گئی اور بیوی کی عمر 98 ایئر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو گویا کہ اتنا عرصہ وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن اسباب پر نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم پھر اس نطفے سے اولاد پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ گویا کہ اشارہ دے دیا کہ وہ میں پیدا کرتا ہوں، کیونکہ نافع اور ضار میری ذات ہے۔ یہ اسباب کے اندر اٹ سیلف اپنی ذات میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے، ہاں میں چاہوں تو اس کو نفع کی طرف موڑ دوں، میں چاہوں تو اس کو نقصان کی طرف موڑ دوں۔ اور اس کے بعد اس کے آگے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ کہ تم جو کھیتیاں بوتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، کھیت میں بیج ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس بیج سے کھیتی اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف دے دیا کہ ایک کاشتکار اسباب سارے اختیار کرتا ہے، سارے اسباب اختیار کرنے کا وہ پابند ہے، وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اب نتیجہ مرتب کرنا میرا کام ہے۔ اس منو مٹی کے اندر اس کمزور اور ناتواں بیج سے پودا اور فصل پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس لیے کہا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم اس بیج سے کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کوئی کہ اشارہ دے دیا کہ ہم اگاتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے لیکن اسباب پر نتیجہ مرتب کرنا میرا کام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ افرأیتم ما الذی تشربون، کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کے بارے میں مجھے ذرا بتلاؤ، کیا یہ پانی جو ہے وہ پانی آسمانوں سے ہم اتارتے ہو یا تم اتارتے ہو؟ بادلوں سے پانی کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ گویا کہ اشارہ دے دیا کہ اسباب بظاہر تم اختیار کرتے ہو،
اسباب پانی کو حاصل کرنے کے تم کرتے ہو، کہیں بورنگ کرتے ہو، کہیں کنویں کھودتے ہو، کہیں نالیاں بناتے ہو، اسباب اختیار تم کرتے ہو، لیکن اصل میں پانی آسمانوں سے اتارنے والے ہم ہیں۔ ہم پانی کو اتارتے ہیں، وہ آسمانوں سے پانی یعنی بادلوں سے پانی اترتا ہے، کہیں وہ پہاڑوں کے اندر چشموں کی شکل میں سیو ہو جاتا ہے، کہیں نہروں کی شکل میں چلنے لگتا ہے، کہیں زمین کے اندر جو پیوست ہو جاتا ہے، پھر تم بورنگ کر کر کے اس کو نکالتے ہو۔ اگر اس کو زمین کے اندر ہی اس کو ہم جکڑ لیں تو جتنی بھی بورنگ کرو وہاں سے پانی نکلنا نہیں، اور پھر اگر تم نکال بھی لو اس پانی کو اگر ہم کڑوا کر دیں تو تم اس کو میٹھا نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو دار الاسباب سے رب الاسباب کی طرف لے کے چل رہا ہے کہ یہ دنیا یہ ایک اسباب کا گھر ہے، اس اسباب کو تم رب الاسباب نہ سمجھنا، ہاں سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے کہ تم جو پانی کا گلاس لے کے پیو ہم پیاس بجھا دیں گے، تم کھانا کھانے کے لیے لقمہ منہ میں ڈالو ہم بھوک مٹا دیں گے، لیکن یہ سمجھو کہ روٹی کا لقمہ میری بھوک مٹا دے گا، یہ پانی کا گلاس میری پیاس بجھا دے گا، یہ نظر تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے نظر تمہاری رب الاسباب پر ہونی چاہیے کہ کھانا کھانا میرا کام ہے اور بھوک مٹانا رب الاسباب یعنی اللہ کا کام ہے، پانی پینا میرا کام ہے، پیاس کو بجھانا اللہ کا کام ہے، کپڑے پہن لینا میرا کام ہے، اب سطر کو ڈھانپ دینا اللہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ جب بندہ اس انداز سے چلتا ہے تو دنیا کے نفع اور نقصان کے اسباب کو بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتی ہے، اور اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ تم نگاہ اصل میں مجھ پہ رکھو، ہاتھ تمہارے دنیا کی چیزوں میں رہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ دنیا بنائی میں نے اس لیے ہے، تمہارے ہاتھ پیر کی نشو و نما تربیت کے لیے بنائی ہے، ہاتھ تمہارا بھلے دنیا کے اندر ہو، دولت کے اندر ہو، لیکن نگاہ تمہاری دولت دینے والے پر ہو، بس یہ جب تمہارا طرز عمل ہوگا تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور میرے پاس آؤ گے تو بھی تم سرخرو رہو گے۔ لیکن اگر تم نے ہاتھ دولت میں ڈالا تو نگاہ بھی دولت پر رکھی، ہاتھ کھانے میں ڈالا نگاہ بھی کھانے پہ رکھی، ہاتھ پانی میں ڈالا نگاہ بھی پانی پہ رکھی، تو ہاتھ اور نگاہ ایک ہی جگہ اگر تم نے مرکوز کر دیے تو تم اپنی منزل کو کھو دو گے، تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو کوئی چھوٹی سی مثال ہے، ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے ہاتھ اس کے سٹیئرنگ پر ہوتے ہیں لیکن اس کی نگاہ سٹیئرنگ پر نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے، سٹیئرنگ کو دیکھ دیکھ کے چلا رہا ہے تو کیا خیال ہے پہنچے گا، بہت آگے پہنچ جائے گا، بہت آگے پہنچ جائے گا یا کسی کو پہنچا دے گا، جہاں حالانکہ ایسا پہنچنا ہمیں مطلوب نہیں ہے، ہم ایسا پہنچنا چاہتے ہیں جائیں اور واپس بھی آ جائیں بھائی۔ اب اس کی نگاہ بھی وہیں، ہاتھ بھی وہیں ہے سٹیئرنگ پہ، سامنے یہ ٹکر مارے گا منزل پہ پہنچے گا نہیں، ہاں سٹیئرنگ پہ اس کے ہاتھ ہوں اور نگاہ اس کی روڈ پر ہے، نگاہ اس کے سامنے ڈیسٹینیشن پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسباب کے درجے میں منزل پہ پہنچا دے گا۔ کمپیوٹر چلانے والے کی نگاہ کہاں ہوتی ہے اور اس کی انگلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہاتھ اس کا کی بورڈ پہ ہے، لیکن نگاہ کی بورڈ پہ نہیں ہوتی کہ کی بورڈ کو دیکھ کے کر رہا ہے، آگے پتہ نہیں کیا لکھا جا رہا ہے، پتہ چلے آخر دیکھا گھنٹے بعد وہ یار کچھ بھی نہیں، ایرر ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کی نگاہ وہاں ہوتی ہے، ہاتھ اس کی بورڈ پہ، نگاہ اسکرین پر ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مطلوبہ نتائج اس کو مل جاتے ہیں۔ تو دیکھو ہاتھ جہاں پر ہے اسی جگہ پر اگر نگاہ بھی مرکوز کر لو گے تو کتنے کام دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ تم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب مسافہ کرتے ہو، مسافہ کرتے ہوئے محبت سے مسافہ کیا ہے تو ہاتھ آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دی ہیں، لیکن نگاہ آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہوتی، نگاہ اس آدمی کے چہرے پر ہوتی، یوں ہی مسافہ کرتے، السلام علیکم کیسے ہیں، خیریت ہے؟ اب یہ نہیں، نگاہ بھی آپ ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، اس سے اس ملاقات سے محبت پیدا نہیں ہوگی، اس سے ہو سکتا عداوت اور نفرت پیدا ہو، بلکہ اظہار عداوت کے لیے بندہ ایسا ہی کرتا ہے کہ جب کسی نے مسافہ کر لیا، اب آپ نے ہاتھ پکڑا اور آپ اس سے مسافہ کرنا نہیں چاہتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے چہرے کو نہیں دیکھتے، آپ بڑے عجیب نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، یار اس کو یہ تاثر دیتے کہ بھئی یہ ہاتھ ہٹاؤ، تم نے مجھے مسافہ کیا کیوں؟ تو دیکھو ہاتھ پر آپ کی نگاہ اور ہاتھ پر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہو تو یہ دونوں جگہ ایک ہی مرکز پہ ہوں گے تو اس سے بس وقت عداوت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے آپ کے کندھے پہ محبت سے ہاتھ رکھا تو محبت سے ہاتھ الگ بات، لیکن جب ہاتھ رکھا تو آپ اس کے ہاتھ کو یوں دیکھنے لگے تو یہ اظہار نفرت ہے کہ ہٹائیے، آپ نے ہاتھ کیوں رکھا بھائی، میرے تمہارا کیا؟ تو گویا کہ دیکھو جہاں آپ نے ہاتھ رکھا وہیں نگاہ ڈالی تو وہ آپ کی ملاقات محبت کی بجائے عداوت میں بدل گئی۔
لیکن یہ اصول ہے زندگی کا، جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تو نگاہ آپ کے چہرے پر ہے، آپ بھی مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھتے اور وہ بھی آپ مسکرا کے آپ کے چہرے کی تبانی دیکھتا تو خوش ہو جاتا ہے اور اچھی گرم جوشی سے مسافہ کر رہا ہے۔ اور اس گرم جوشی میں اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی ان دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے ان دونوں کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز عمل۔ تو دنیا کے اندر انسان کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نگاہ نہیں رکھتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس پوری دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو، ان اسباب پہ تمہیں نگاہ تو پڑے گی۔ ذرا کھانا کھانے کے لیے کھانے پہ نگاہ تو آئے گی، پانی پینے کے پانی کو تم دیکھو گے تو صحیح، کپڑا پہننے کے اپنے کپڑے کو تو دیکھو گے صحیح۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اسباب کی طرف تمہاری نگاہ تو پڑے گی، فطری بات ہے، لیکن بات وہی تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ان اسباب کے اندر ہو لیکن تمہاری نگاہ میری طرف ہو، اور نگاہ ظاہری ہو یا نگاہ باطنی ہو تمہارا تصور میری طرف مرکوز ہونا چاہیے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ نفع اگر دیں تو یہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے دیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو یہ اسباب نفع مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع کے اسباب تو ہوں گے میرے پاس لیکن نفع نہیں ہوگا۔ بس اوقات اسباب نقصان تو میرے پاس ہوں گے لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ اور کتنے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اوپر جو ظاہر کر کے دکھلا دیا کہ نقصان کے اسباب ہونے کے باوجود نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، نقصان کے سارے اسباب اکٹھے ہیں، نقصان کے سارے اسباب اکٹھے ہیں، دائیں بائیں ماحول میں دشمن، وقت کا بادشاہ دشمن، پھر آگ کے اندر اٹھا کے آپ کو پھینکا جا رہا ہے، آگ خود انسان کو جلانے میں انسان کی دشمن، سارے اسباب نقصان کے موجود ہیں لیکن آپ کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ساری کائنات مل کے نقصان کے سارے اسباب اکٹھے کر لے تو میں اگر نہ چاہوں تو نقصان کا فیصلہ نہ کروں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتش نمرود میں سلامتی سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، چھری پھیرے گلا کٹ جائے، سارے بظاہر نقصان کے اسباب موجود، چھری بھی موجود، گلا بھی موجود اور ہاتھ کاٹنے والے بھی موجود اور کاٹنے والے کا ارادہ بھی موجود ہے، گردن کٹ جائے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے گردن کاٹ بھی رہے ہیں، سارے اسباب نقصان کے موجود، گلا نہیں کٹ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ زار الزارو، میرے 99 ناموں میں سے ایک نام الزار بھی ہے، نقصان پہنچانا میرا کام ہے، جب میں نہیں چاہوں گا تو چھری کی کیا مجال ہے کہ نقصان پہنچا سکے۔ اب وہ چھری کو زور لگا رہے ہیں اور چھری کو غصے سے دیکھ کے جھٹک رہے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے چھری کو اللہ نے زبان دی، چھری بولی، چھری نے کہا کہ ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، تو گلا کاٹنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ خبردار اگر تم نے اسماعیل کی گردن کاٹی تو میں تیری سنوں کہ تیرے اللہ کی سنوں۔ تو بات وہی ہے۔ تو دیکھو بظاہر نقصان کے اسباب موجود ہیں، نقصان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر جا رہے ہیں، دریائے نیل میں سارا لشکر ڈال دیا ہے، سارے نقصان کے اسباب موجود ہیں، پانی بھی موجود ہے اور وہاں غرق کرنے کے اسباب سارے موجود ہیں، لیکن وہاں نقصان کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سلامتی سے نکل جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا کو بتا دیا، یاد رکھو نقصان کے اسباب تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے نقصان بھی ہو یہ ضروری نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کا میرے ساتھ جیسا رابطہ ہوگا میں اسی اعتبار سے وہاں سے فیصلہ جاری کروں۔ موسیٰ ہوگا تو پانی ہوگا لیکن ڈبوئے گا نہیں، ابراہیم اگر ہوگا تو آگ ہوگی لیکن جلائے گی نہیں، اسماعیل ہوگا چھری ہوگی لیکن کاٹے گی نہیں۔ بس جیسے اسماعیل کا، ابراہیم کا اور موسیٰ کا مجھ سے رابطہ تھا، ایسا رابطہ اس دھرتی پہ کوئی بھی انسان میرے کے ساتھ قائم کر لے گا تو اسباب نقصان تو ہوں گے لیکن انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سبق دیا اور یہی سبق بندے کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں لیکن اب اس سے نفع پہنچے گا کہ نقصان، یہ نگاہ اللہ پہ رہنی چاہیے، یہ اللہ پہ، کیونکہ سارے اسباب ہوں اور اس پر نتیجہ ظاہر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بسا اوقات اولاد کے سارے اسباب موجود ہے، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، لیکن اس وقت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بچے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آج کے عقل مند انسان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یار یہ کوئی بات ہے؟ ہم 80 سال کے جب ہو جاتے بڈھے، ہم نہیں اللہ سے دعا مانگتے یا اللہ میری بیوی کو اولاد دے دے، 70-75 کی بیوی ہوگی، 80-85 کا میں ہو گیا، تو کبھی کسی نے دعا کی؟
نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ستی لوگ ہیں, کیوں ہماری نگاہ اسباب پر ہوتی ہے. ہم سوچے میں 80 کا ہو گیا, بیوی 75 کی ہو گئی, یہ اولاد کہاں سے ہوگی؟ یہاں تو ڈاکٹر 40 کے بعد ہی ڈرا دیتے ہیں کہ جی 35 آپ بالکل بارڈر لائن پہ رسکی, اب آپ کے آگے بچہ نہیں ہو سکتا. آئی وی ایف اور نہیں, آئی وی ایف بھی کامیاب نہیں ہوگا, آپ تو 40 کے قریب جا رہے ہیں. کیوں کہ اسباب کی دنیا ہے, وہ اسباب پر گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے جیسے لوگ ہاں یار لگتا ہے بس اب نہیں ہوتی اولاد. لیکن پیغمبر ہے تو پیغمبر کو خبر اس بات کی کہ اسباب کام نہیں کرتے, رب الاسباب کام کرتا ہے. اس کی نگاہ وہاں ہے, اس لیے اپنے رب سے دعا کر دی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. اور تجھے پتا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, گودا ختم ہو گیا ہے, بیوی بانج ہے, گویا کہ اسباب اولاد کے کوئی بھی نہیں ہے کہ اولاد کا پھل مجھے مل سکے. لیکن میں جانتا ہوں اسباب کے اپنے ذات میں سیلف کوئی حقیقت نہیں ہے, اصل حقیقت تیرے فیصلے کی ہے. یا اللہ اپنا فیصلہ اولاد کا جاری کر دے, مجھے اولاد مل جائے گی. ہاتھ اٹھا اور پھر یہ بھی کہہ دیا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا خالی ہاتھ نہیں لوٹا, جب بھی جھولی پھیلائی تو نے بھر دی ہے. اگرچہ ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, اور جناب میں اس کا بیوی بانج ہو گئی ہے, سارے اسباب. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آ رہے تھے نا کہ بوڑھے بال ہیں, ہڈیاں بوڑھی, بانج عورت. اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اظہار اعتراف ہے, اعتراف ہے اپنی ناتوانی کا, اعتراف ہے اپنی کمزوری کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کمزوری کا اعتراف بڑا پسند ہے. بندہ جب اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے, اپنی ناتوانی کا اقرار کرتا ہے, یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری حقیقت کچھ نہیں ہے, تو سب کچھ ہے, اور تو ذرے کو اگر آفتاب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. یا اللہ میں تیرے ہاتھ پھیلاتا ہوں, اس ذرے کو آفتاب بنا دے. بس جب ادھر منظوری ہوتی ہے تو کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے دی کہ زکریہ تجھے ہم بیٹا دیتے, اولاد دیتے. اب اس پر خوش ہونے کے بجائے حیران ہو گئے. اچھا وہ کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب آپ نے پہلے مانگا تھا تو اس وقت آپ حیران کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ حیران ہو گیا کہ اچھا کیسے ہوگا, میں تو بڈھا ہوں اور بیوی میری بانج ہے, کس طرح اولاد ہوگی؟ اب حیران ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبرانہ شان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کرشمے دکھاتے تو ایک دفعہ کو تو بشری تقاضے کے تحت پیغمبر بھی سوچتا ہے ہوگا کیسے, میں بڈھا ہوں اور بیوی کچھ بھی نہیں تھا تو ابھی جو ہے ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تجھے تیرے بچہ پیدا کر سکتے. جو سورہ مریم میں سارا قصہ موجود. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسباب سارے بس اوقات نہیں بھی ہوتے, لیکن پیغمبر کی نگاہ اس بات پر ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے, رب الاسباب وہ ہے. جب اس سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو جب نازل کر دیتے ہیں تو اسباب خود متحرک ہو جاتے ہیں, اور اسباب مجبور ہو جاتے ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. یہ اتنا سا نگاہ سخن حاصل کرنا ایمان ہے. ہمیں ہمارا دین بس یہ نگاہ سخن دینا چاہتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا تمہارا کام ہے, لیکن اسباب کو تم رب نہ سمجھو, اس لیے کہ ان اسباب کے اندر اثر پیدا کرنا اس رب کا کام. بس بندہ جب اس منزل پہ چڑھ جاتا ہے تو اب یہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے. پھر اس کو کہ دل کی آنکھوں سے ہر جگہ خدا نظر آتا ہے. بظاہر کھانا کھاتا ہے لیکن سمجھتا ہے کھانے میں طاقت نہیں کہ میری بھوک مٹائے. ورنہ جول بقر ایک بیماری ہے, وہ اگر لگ جائے تو انسان ڈھیروں کھانا کھاتا رہتا, بھوک نہیں مٹتی. اس کو جول بقر کا مرض کہتے ہیں. 100 روٹیاں کھا جائے گا, سالہ کھا جائے گا, بھوک نہیں مٹتی, جول بقر. اسی طریقے سے اسی استسقاء, پیاس کی ایک بیماری لگ جاتی ہے. آدمی گھڑوں کے گھڑوں پانی پی جاتا ہے لیکن پیاس نہیں مٹتی, یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے. تو دیکھو بظاہر اسباب موجود لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے اس کھانے سے بھوک مٹانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس پانی سے پیاس بجھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, ان کپڑوں سے سطر ہمارا چھپا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ سمجھے ہم نے کپڑے پہن لیے بالکل ہزاربند بھی بس ٹائٹ باندھ لیا, ابھی بے ستری کا کیا سوال ہے؟ کتنے بے ستر آپ دیکھیں گے ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں, وہ بے ستر پڑے نظر آتے ہیں. یہ فیصلے اوپر ہو رہے ہیں آسمانوں سے. تو کہنے کا مقصد یہ سارے اسباب لیکن نظر رب الاسباب پر ہے. تبھی تو کھانا کھانے سے پہلے اس رب الاسباب سے دعا کرتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اجازت لے رہے ہیں کہ اے رب کریم کھانا کھانا میرا کام ہے, اس سے بھوک مٹانا تیرا کام ہے, آپ بھوک مٹا دیجئے گا. اب کر کے کھانا کھاتا ہے, کھانا کھا کے فارغ ہوا, اس کے بعد پھر اسی اللہ کا شکر کرتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام, ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا. ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اور مجھے ایسا کھانا کھلا دیا کہ کوئی طاقت و زور مجھے نہیں لگا, اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے کھانا عطا کر دیا.
اسے کھانے کے لقمے کا حلق سے نیچے اتر جانا یہ اللہ کی خود مستقل نعمت ہے۔ آج سے کھانا موجود، 2 روٹیاں اور قورمے کا پیالہ موجود ہے، بس کھاؤ بھائی، نہیں، 2 روٹیاں اور قورمے کا پیالہ خود ایک نعمت ہے، اور پھر منہ کے اندر اس کا چبنا اور چبنے کے بعد حلق سے اترنا یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ 2 روٹی اور 1 سالن کی پلیٹ کو تو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن منہ کے اندر چبنے کے بعد گلے کے اندر اتر جانے کو نعمت نہیں سمجھتے، اس کے اوپر خیال دھیان بھی نہیں کرتے۔ کھانا دیکھ کر ماشاءاللہ جی شکریہ جزاک اللہ جی، بہت عمدہ کھانا جی، بڑا خوشبو آ رہی جی، بریانی زبردست، بڑے شوق سے کھا لے، اسی کی تعریف کا مجھے بڑا اچھا کھانا لائے آپ۔ بھائی جو آپ کو کھلا کے چبا کے حلق سے نیچے اتار رہا ہے، یہ قوت دافعہ، یہ قوت ذائقہ یہ کسے رکھی؟ منہ کے اندر آپ کو قورمے کا ذائقہ فیل ہو رہا ہے، یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ اگر آپ کھائیں اور منہ میں قورمے کا ذائقہ فیل نہ ہو، بریانی کا ذائقہ فیل نہ ہو، تو آپ کو مزہ آئے گا؟ اور اس کا تجربہ آپ کرتے ہیں، آپ کے دانت میں ٹیکا لگا ہوا ہے، دانت آپ نے نکلوایا یا کچھ ہے، ٹیکا لگا سن ہوا ہوا منہ، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے تک کچھ کھائیے گا نہیں۔ تو آپ جو اس دوران میں کچھ کھاتے ہیں تو کچھ کا ذائقہ فیل ہوتا ہے، کوئی چیز ہے نیچے جا رہی ہے، آپ کی کیلوریز پوری ہو رہی ہیں، وائٹامنز آپ کو مل رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ جو ذائقہ آپ کو فیل نہیں ہو۔ یا ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی، وہ ڈرپ کے ذریعے سے ساری خوراک اور غذا آج مریضوں کے اندر جاتی ہے، کیا مریض کو قوت ذائقہ کا لطف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ قوت ذائقہ، یہ ذائقہ اس کا محسوس ہونا، اور ناک کی قوت شامہ، جو خوشبو کھانے کی محسوس ہونا، یہ اللہ کی مستقل الگ الگ نعمتیں ہیں۔ تبھی تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ میری نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کھانے کی خوشبو یہ ایک الگ لطف دیتی ہے، اور منہ کے اندر کھانے کا ذائقہ یہ ایک الگ لطف دیتا ہے، پھر حلق سے اتر جاتا ہے، قوت دافعہ اس کے اندر رکھی، حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اور بھوک مٹ جانا ایک الگ مزہ دیتا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب شربت ہے، اب پینے لگتا ہے، شربت کی خوشبو وہ ناک سے محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ، پھر پیتا ہے، پھر منہ میں اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، ٹیسٹ، پھر وہ نیچے اترتی ہے، پیاس بجھتی ہے۔ تو گویا کہ دیکھو ایک سالن کی پلیٹ اور 2 روٹیاں نعمت نہیں ہیں، بلکہ ساتھ اور اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اور بندہ ایسا ستی ذہن کا ہے، اس پر تو نگاہ ہے جو نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ نعمت ہے، لیکن اس کو منہ کے اندر جو ذائقہ اور لطف ہے اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا۔ کوئی سوچتا ہے یار یہ لطف کس نے دیا ہے، جب وہ سوچے یار کھانے کا لطف کس نے دیا، پینے کا لطف کس نے دیا، تو لطف کا جب تصور کرے گا تو اس کو لطیف یاد آ جائے گا۔ اللطیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے کہ لطیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ گویا کہ جب لطیف کو یاد کرے گا تو سوچے گا یہ سارے لطف اس لطیف نے مجھے عطا کیے، پھر وہ حقیقت میں عبد اللطیف بن جائے گا۔ نام عبد اللطیف ہوتا ہے، لطیف کا بندہ، وہ واقعی عبد اللطیف بن جائے گا۔ اس لطیف کے لطفوں سے اٹھا کے نفع، بات پہ الحمدللہ الحمدللہ کہے گا، کپڑا پہنے گا تو الحمدللہ کہے گا، پانی پیے گا تو الحمدللہ کہے گا، کھانا کھائے گا تو الحمدللہ کہے گا، اگر سو کے اٹھے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ شکر اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد زندہ کر دیا، کہ میں جب سو گیا تو گویا کہ مر گیا۔ وہ الیہ النشور، اور پھر آخر میں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر کوئی سبق لینا چاہے تو اپنی نیند سے ہی آخرت کا سبق لے سکتا ہے کہ یار میں سوتا ہوں تو مر جاتا ہوں۔ آج لوگ سوتے ہیں یار مر گئے تو کیسا ہوگا، نہیں آپ روز مرتے ہیں، روز مرتے ہیں، یا دوبارہ زندہ ہو تو کیسا ہوگا؟ بھئی آپ دوبارہ روز زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ روز ہمیں مار کے زندہ کرتا ہے، روز مار کے زندہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ ہمیں ٹائم اور موقع دے رہا ہے۔ تیری اگر 70 سال کی زندگی ہے تو تو مر گیا ہے، جیسے مرنے میں انسان کے عمل رک جاتے ہیں، ایسے روز ہم روک کے تجھے دکھاتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ تو کچھ کر لے، کیونکہ پھر ایک ایسی لمبی نیند تجھ پر طاری کریں گے، پھر تیرا کوئی عمل نہیں رہے گا۔ اور اس لیے وہاں پر حدیث میں کیا کہا، اماتنا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مارنے کے بعد مجھے زندہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا سلانے کے بعد مجھے جگایا ہے، مارنے کے بعد۔ اور جب سونے کی دعا پڑھی کیا کہا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں اس تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ تو کوئی عقل مند کہے کہ یار آپ مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، خیریت آپ تو سو رہے ہیں نا، ہاں جی، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے جاگتا ہوں؟ نہیں، یہ ستی بات ہے، یہ ستی بات ہے۔ پیغمبر کی نگاہ نبوت جو چیز ہمیں بتا رہی ہے، اصل میں تو حقیقت میں مر رہے ہو۔ اس سے تم مرنے کی بات کرو کہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اے مومن بندے، تیری ساری زندگی اور اس کا ایک ہی حرکت سکون اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ مرے تو اللہ کے نام پہ مرے، جیے تو اللہ کے نام پہ مرے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید کا اعلان جب کیا، کیا کہا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت للہ رب العالمین، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔
تو اس سے تمہاری زندگی کا ایک ایک شعبہ وہ للہ رب العالمین ہو جانا چاہیے. اور گویا کہ فنا، یہ موت و حیات میں فنا کا ایک ایسا تصور ہے کہ دنیا کے اندر کیسی بھی نعمتیں ہوں، ہر نعمت فانی ہے. ہم کہتے ہیں نعمتیں فانی ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ فانی کا کیا مطلب ہے. فانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، مثلا حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں آپ لذیذ قورمہ آپ کے سامنے ہے، مزے بریانی پلاؤ سامنے آپ کھا رہے ہیں، واہ واہ اوہو سبحان اللہ بہت اچھا بنا، بٹ مزہ کھا رہا ہے. ایک روٹی کھائی، دو روٹی کھائی، تین روٹی کھائی، چار روٹی کھائی، پانچویں ہاف آدھی روٹی دے رہے ہیں، سالن تھوڑا سے دے دو. 5 روٹی اور 3 ڈونگوں کی جان لے لی. میں کہ یار ایک روٹی اور کھا لو. کہ نہیں یار بس پیٹ بھر کے سیر ہو گیا. نہیں یار یہ ایک کھا لو یار. نہیں یار جگہ ہی نہیں ہے، یا اوور ایٹنگ ہو جائے گی یا پوائزن ہو جائے گا. آپ کھا سکتے ہیں. بس یہی بتایا اللہ نے کہ جس کھانے کے لذتوں پر تم قربان ہو رہے تھے وہ لذتیں فانی ہیں. 4 روٹی کے بعد اس کے اندر کوئی لذت تمہارے لیے نہیں ہے. تمہیں $1000 بھی کوئی دے تم کہتے نہیں یار 1000 اپنے پاس رکھو، میں کھا کے اپنے پیٹ کا کیا نقصان کروں. کیا بات ہے، ابھی یہی کھانا آپ کو لذت دے رہا تھا اور ابھی اس کھانے کی لذت آپ کے لیے لذت نہیں رہی. بس اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں اے لوگو، دنیا کی نعمتوں میں جو لذت ہیں یہ فانی ہیں. یہ ایک لمٹ کے بعد تمہارے لیے وہ نعمت لذت نہیں رہتی، بلکہ آپ کے لیے کراہت بن جاتی ہے. یار دور کرو. آپ روح افزا کا شربت گرمی میں پیتے ہیں، 1 گلاس پیا، 2 گلاس پیا، 3 پیا، واہ واہ مزہ. یار چوتھا کہ نہیں یار بس سیر ہو گیا. یار 1 پی لو. اور نہیں یار بالکل کیسی بات کر رہے ہیں، چھوڑو یار بالکل. تو کیوں نہیں پیتے یار؟ ابھی آپ تو جھوم رہے تھے اور یہ ابھی آپ بھاگ رہے ہیں. بس اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ شربت کا جو گلاس جس کے اندر تمہیں لذتیں آئی تھیں یہ فانی ہے. یہ 3-4 گلاس کے بعد اب یہ تمہارے باقی نہیں رہے گی. بھائی اس فانی لذتوں پر قربان ہو کر اس باقی ذات کو بھول نہیں جانا. اگر تم فانی لذتوں پہ قربان ہو کے باقی ذات کو بھول گئے تو پھر تمہارا اپنا نقصان ہے، اس ذات کا کوئی نقصان نہیں. آپ نیند لیتے سوتے تھکے آ رہے بستر پہ جب گرتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، سکون کی. آپ نے 6 گھنٹے نیند لی، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے. 10 گھنٹے کے بعد آواز اٹھو نکلو یار آپ 2 گھنٹے اور سو لیں پلیز، $500 دوں گا. تو کیا خیال ہے یار بھائی یار رکھ اپنے پاس بھائی، یار باہر نکلو یار ذرا باغیچے میں ٹہلیں. یار سو کے کمر ہی دکھ گئی. یار جس نیند میں آپ کو اتنا لطف آ رہا تھا وہ لطف آپ کے لیے فانی. تبھی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں تو عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو. لطف کے بندے اگر بنے اور لطیف کے بندے نہ بنے تو پھر لطف ڈھونڈو گے ہر چیز میں. ایون نمازوں میں لطف ڈھونڈو گے. یار نماز میں مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، اس سے جب مزہ آئے گا تب پڑھوں گا. یا روزہ رکھ لیا مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ مزے عبادتوں میں ڈھونڈو گے. حالانکہ عبادتیں آپ لطف نہ ڈھونڈیں، اس میں لطیف کو ڈھونڈیں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لطیف کے سامنے کھڑے ہیں، رکوع میں جھکے لطیف. تو گویا کہ لطیف کو ڈھونڈیں اور دل کی نگاہوں سے اس لطیف کو دیکھ دیکھ کر جب چلتے رہیں گے اس لطیف کے ہاتھ میں وہ تمہیں نماز میں ایسا لطف عطا کر دے گا ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آئے گی. تو حقیقت یہ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب تو پیدا کیے ہیں لیکن نگاہ رب الاسباب پہ رکھنے کا حکم فرمایا. دیکھو تم مجھے، نگاہ مجھ پہ رکھو. اگر تم نے نگاہ مجھ پہ نہ رکھی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم منزل کو کھو دو گے، تم جو ہے وہ کسی گڑھے میں گر جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. اور چاچی یہی سبق دینے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے. یہی بتانے کے لیے آئے کہ تمہاری نگاہ جو ہے رب الاسباب پہ ہو اور تمہارے ہاتھ پہ جو اسباب کے اندر ہوں. گویا کہ سبب اختیار کرنا تمہارا کام ہے اور نتیجہ ظاہر کرنا رب کائنات کا کام. بھائی یہ سبق دینے کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں کہ انسان کو ان دنیا کے اسباب سے ہٹا کے رب الاسباب کی طرف متوجہ کرتے. غزوہ خندق کا موقع ہے، خندقیں کھد رہی ہیں اور پورا قبائل عرب مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. جب خندق کھودی جا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھود رہے ہیں، خندق مٹی ہٹا رہے ہیں، پتھر ہٹا رہے ہیں اور مزدوروں کی طرح اٹھا کے مٹی ادھر پھینک رہے ہیں. صحابہ بھی ساتھ لگے ہیں اور زبان پہ کیا ہے آپ کے؟ یہ ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. یا اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ حقیقت میں کلمہ دوہرا رہے ہیں عین اس وقت کے اندر جب خندق کھودی جا رہی ہے. صحابہ بھوک اور پیاس کے خندقیں کھود رہے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتا رہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی. کیونکہ نور نبوت سے آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو جنت کے نعم و نوال نظر آ رہے ہیں. بس یہی مومن کی نگاہ یہ ہو. اسباب دیکھو، نبی اسباب اختیار کر رہے ہیں، سبب اختیار کرنا آپ ذمہ دار، آپ پابند ہیں اس بات کے. ورنہ کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول اگر آخرت کی زندگی ایسا پھر خندق کھودنے کی ضرورت کیا ہے؟ شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مقابلہ کا آنے تو مدینے میں سارے بھی مر گئے تو شہید ہی ہوں گے نا، آخرت میں پہنچے. نہیں، یہ نہیں.
وہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. اسباب اختیار کرنا تو سبب نبی اختیار کر رہا ہے تاکہ دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، مدینہ کو فتح نہ کر سکے، نقصان نہ پہنچا سکے. اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے، لیکن نبی کی نگاہ آخرت پر ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. یہ دنیا کی زندگی کے جو تحفظ کے سامان ہم جو کر رہے ہیں، یہ جب تک اللہ نے یہاں رکھا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اصل زندگی آخرت کی ہے. اس کی تیاری کے لیے ہمیں کامیاب رہنا چاہیے. تو بس یہ چھوٹا سا نگاہ سخن جب بندہ اس انداز سے چلتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء میں آخر میں آئے، آپ نے بھی اسی بات کا سبق دیا اور ایک ایسا پیغام حق لے کے آئے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا کامل اور مکمل بنا کے بھیجا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ پیغام حق کو مکمل کر کے بھیج دیا، اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں. اور اسلام جب آیا تو اس نے ہر قول اور فعل کے دو پہلو ہمیں متعارف کرا دیے، ایک دنیوی پہلو، ایک اخروی پہلو. ایک اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیوی اس کام کے اندر پہلو ہے، ایک آخرت کا پہلو ہے. بس چھوٹی مثال ہے، انسان جو مسواک کرتا ہے، مسواک کا ایک فائدہ ہے کہ منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے. تو نبی نے خود فرمایا کہ اے مسواک کیا کرو، کیونکہ مسواک کیا کرتی ہے؟ منہ کی بو کو ختم کرتی ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی. تو دیکھو، ایک دنیوی پہلو بتا دیا تمہاری منہ کی بو ختم ہو جائے گی، اور دوسرا اخروی پہلو بتا دیا کہ مسواک کرنے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. بھائی یہ کمال ہے اسلام کا. اسلام چونکہ دین ہے اور دوسرے مذاہب یہ دین نہیں ہے، عیسائیت دین نہیں ہے، یہودیت دین نہیں ہے، مجوسیت دین نہیں ہے، ہندو مت دین نہیں ہے، زرتشت دین نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ صرف نرے مذہب ہیں. اور اسلام کا کمال یہ کہ مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے. اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعمیر الظاہر والباطن، جو ظاہر کی بھی تعمیر جو تربیت کرتا ہے اور باطن کی بھی کرتا ہے، گویا کہ دنیا کا نفع بھی پہنچاتا ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دیتا. یہ کمال اسلام میں. اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ رہبانی اختیار کر کو اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں چلے جاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الربانیت فی الاسلام. اسلام میں ربانیت ہے. رہبانیت نہیں، ربانیت ہے. اس رب کو دیکھ دیکھ کے دنیا کے اندر چلتے رہو، اس رب کو دیکھ دیکھ کے کھاتے رہو، اس رب کو دیکھ دیکھ کے پیتے رہو، اس رب کو دیکھ دیکھ کے دکان کھولو، اس رب کو دیکھ دیکھ کے تجارتیں کرو. گویا کہ اس نگاہ تمہاری اس رب کے اوپر ہونی چاہیے، اور دنیا کے اسباب تم اختیار کرتے چلے جاؤ، اور وہاں سے فیصلے نفع کے تمہارے حق میں ہوتے رہے. اتنا آسان سبق ہے جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام لے کے آتے ہیں. تو دین اسلام نے یہ دونوں پہلو ہمیں دے دیے. آپ نے گاڑی خریدنی ہے، گاڑی یہ سوچ کے خریدو تاکہ مسجد نماز پڑھنے جانے کے لیے آسانی ہو جائے، عید کی نماز کے لیے مسجد میں جانے میں آسانی ہو جائے، جمعے کے لیے آسانی ہو جائے. آپ نے جب یہ نیت کر لی تو آپ کی گاڑی دفتر تو لے کے جائے گی، لیکن مسجد کی نیت کی وجہ سے وہ آپ کا گاڑی لینا عبادت بن جائے. آپ نے گھڑی خریدنی ہے، یہ نہ سوچو ایکٹیشن کے لیے گھڑی خریدے، راڈو کی گھڑیاں لوگ دیکھیں اور دکھا کے باتیں کریں. نہیں بھائی، راڈو کی گھڑی اس لیے نہیں، یہ سوچ کے لو کہ اس لیے تاکہ نماز کا ٹائم دیکھ سکیں، وقت پہ مسجد پہنچ سکے. تو نماز کی نیت سے آپ نے گھڑی خریدی ہے، لیکن یہ گھڑی آپ کو آفس بھی پہنچا دے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ گھڑی جب تک پہنو گے عبادت بن جائے گی. تو گویا کہ اسلام نے اتنا آسان. کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا اس لیے سے کھاؤ، اس لیے کھاتے ہو قوت اور طاقت جب آئے گی، اس قوت کے ذریعے سے اللہ کی اچھی عبادت کروں گا اور اللہ کے مخلوق کی اچھی خدمت کروں گا. جب یہ نیت کر کے آپ نے کھانا کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک تو مٹا ہی دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کا اجر بھی عطا کر دیں گے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ جب ڈالتے ہو تو یہ بھی صدقہ، اس پہ تمہیں ثواب ملتا ہے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اس پر ثواب کیوں؟ تو ہماری اپنی نفس کی خواہش ہوتی ہے ہم بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں یا ہم بیوی کا بوسہ لیں، اس پر کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تم یہ لقمہ کسی حرام منہ میں بھی تو ڈال سکتے ہو، لیکن اللہ سے ڈر کے تم حلال ہی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے صدقہ و اجر کا ذریعہ بنا دیتے. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم دنیاوی تقاضے کے تحت کرتے ہیں، لیکن نیت جب کر لیتے ہیں، نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو قابل اجر بنا دیتے. تو گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں بندہ جب یہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کی ساری زندگی عبادت بنا دیتا. بالکل اسی انداز سے جب انسان ان دونوں پہلوؤں کو اسلام کے لے کے چلتا ہے تو دنیا بھی کامل و مکمل میسب نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار دین پہ چلو گے دنیا آپ کی چھوٹ جائے. نہیں، دنیا چھوٹے گی نہیں، وہ میسب نہیں، کیونکہ آپ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ لے کے چل رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ لے کے چل رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو دنیا کا نفع بھی ملے گا اور آخرت کی اجر بھی ملے گا، اور آپ کا دنیا کے اندر رہنا عبادت بن جائے گا.
اس سے تو حدیث میں آتا ہے لوگوں تم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے تم اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ دیکھو دنیا میں محنت کرنے سے منع نہیں کیا، آپ کو دکان دفتر کھولنے سے منع نہیں کیا، آپ کو ملازمت اور جاب کسب معاش سے منع نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں آپ کے 60-70 سال تو رہنا ہے، آپ نے 80 سال 100 سال رہنا ہے، لہذا دنیا کے جو اسباب ہے دنیا میں جتنا تمہیں رہنا ہے وہ تم اختیار کرتے رہو، لیکن تمہارا آخرت میں جتنا رہنا ہے آخرت کو بھی سامنے رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔